اللہ نے اپنے نبی کی دعوت کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا تاکہ یہ امت حضور کے طریقے پر دعوت کے کام کو آگے چلائے۔ جیسے کہ کل ذکر کیا گیا کہ حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر قبیلہ ہمدان مسلمان ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کارگزاری کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں والا نامہ لکھا اور اس بات سے خوشی کی خبر دی کہ یہ لوگ قتال اور جنگ کرنے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے ہیں، تو ان کو بشارتیں بھی سناؤ، خوشخبریاں دو اور اللہ کے عذاب سے ڈراؤ، اور جو ان میں سے تمہارے ساتھ مدینہ آنا چاہے تو ان کو مدینہ لے آؤ۔ تو اگلا قصہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنی الحارث کے وفد کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوٹنا۔ تو حضرت خالد بن ولید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالہ نامہ اور ارشاد کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، اور ان کے ساتھ بنی الحارث بن کعب، یمن کا ہمدان کا وفد بھی آیا۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور حضور نے ان کو دیکھا تو حضور نے فرمایا، یہ کون سی قوم ہے؟ یہ تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے ہندوستان کے لوگ ہوں، اپنی شکل و صورت اور رنگ میں ہند والوں کی طرح ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ یمنی لوگ ہیں، بنو الحارث ابن کعب قبیلہ ہے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوئے، کیونکہ مسلمان ہو چکے تھے، تو حضور کو سلام کہا، السلام علیکم، اور کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر فرمایا کہ تم وہی لوگ ہو کہ جب تم کو روکا جاتا ہے تو تم اسلام کی طرف بڑھ جاتے ہو۔ وہ خاموش رہے اور کسی ایک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جواب نہ دیا۔ پھر اپنی اس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ دہرایا، پھر سہبارہ دہرایا، اور ان میں سے کسی نے بھی حضور کو اس بات کا جواب نہ دیا۔ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک بات کو چوتھی مرتبہ ان کے سامنے دہرایا، تو ان میں سے ایک شخص جس کا نام یزید ابن عبد مدان تھا، وہ کہنے لگا، جی ہاں اے اللہ کے رسول، ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو روکا جاتا ہے تو وہ اسلام کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور اس جواب کو 4 دفعہ دہرایا جسے حضور نے 4 دفعہ پوچھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خالد مجھے یہ بات نہ لکھتا کہ تم جنگ کرنے سے قبل ہی اسلام میں داخل ہو گئے ہو تو میں تمہارے سروں کو تمہارے قدموں کے نیچے ڈال دیتا۔ یعنی ان میں ذرا کچھ بڑائی تھی، تو اس بڑائی کو نکالنے کے لیے حضور نے یہ کلمات ارشاد فرمائے۔ تو یزید بن مدان کہنے لگے، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، نہ ہم آپ کی تعریف اور شکریہ ادا کرتے ہیں نہ خالد کا۔ فرمایا، پھر تم کس کی تعریف کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگے، ہم اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں آپ کو ذریعہ بنا کر اے اللہ کے رسول ہدایت جیسی دولت سے نوازا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے بالکل سچ کہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم تو جاہلیت کے زمانے میں بھی دشمن پر غالب ہو جاتے تھے، جو تم سے لڑنے آتا اس کو شکست دیتے اور تم غالب ہو جاتے۔ تمہاری وہ کیا صفات ہیں کہ جس کی وجہ سے تم ان پر غالب آ جاتے تھے؟ تو وہ کہنے لگے، نہیں، ہم تو کسی ایک پر غالب نہ آتے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ میں یقینی طور پر کہتا ہوں کہ جو تم سے جنگ کرنے آتا تم ان پر غالب ہو جاتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہاں یہی بات ہے، آپ سچ فرما رہے ہیں، جو بھی ہم سے جنگ کرنے آیا ہم نے ان پر غلبہ ہی پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم سب مجتمع رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، اور کبھی آپس میں جدا نہ ہوتے، اور کبھی کسی پر ظلم میں ابتدا نہ کرتے۔ آپ نے فرمایا، بالکل سچ کہتے ہو، تمہارا اکٹھے رہنا اور آپس میں جدا نہ ہونا اور ظلم کی ابتدا نہ کرنا، یہی تمہارے کامیاب ہونے کی وجہ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا،
تم نے سچ کہا، اور ان کے اوپر قیس بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا دیا۔ تو یہ ہے حضور کی سیرت اور دعوت کے آداب۔ پھر ایک اور قصہ لکھا ہے، جیسے اسلام کی دعوت ہے تو فرائض کی دعوت دینا، فرائض کی طرف بلانا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، دو گواہیوں کی طرف اور ایمان لانے کی طرف اور اسلام کے فرائض کی طرف بلانا اور دعوت دینا، اجمالی دعوت بھی اور تفصیلی دعوت بھی۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک صحابی کو بھیجا جو مجھے اسلام کی طرف بلائے، اور میں حضور کے بلانے پر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او جریر، کس لیے آئے ہو تم؟ تو میں نے عرض کیا، آپ کے ہاتھ پر اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ کے رسول۔ تو فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک مجھ پر ڈال دی، کیونکہ جہاں حضور بیٹھے ہوئے تھے صحابہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، جگہ نہیں تھی، اور حضرت جریر پیچھے آئے اور سب کے پیچھے بعد میں تھے، تو کیونکہ یہ سردار تھے اپنی قوم کے، اس لیے حضور نے اپنی چادر ان کی طرف پھینکی۔ یوں آتا ہے کہ حضرت جریر نے چادر تو اس لیے بھی تم مہمان ہو اور اس پر بیٹھ جاؤ بچھا کر، تو بڑے سمجھدار تھے حضرت جریر اور بڑے خوبصورت بھی تھے۔ انہوں نے چادر کو چوما اور چادر کو سر پر رکھا، اے اللہ کے رسول، آپ کی چادر میں اس قابل نہیں کہ اس پر بیٹھوں، بلکہ آپ کی چادر کی شان تو یہ ہے کہ یہ میرے سر پر رہے۔ اور پھر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک ادب سکھلایا کہ دیکھو، جیسے میں نے اس سردار کے ساتھ معاملہ کیا، جب کبھی بھی تمہارے پاس کسی قوم کا شریف اور سردار آدمی آئے تو اس کا اکرام کرو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود حضرت جریر کو دعوت دی، او جریر، میں تمہیں بلاتا ہوں اس بات کی گواہی کی طرف کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی کی طرف کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کلمے کی طرف بھی بلایا، اور اس بات کی بھی دعوت دیتا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور تقدیر جو اچھی ہو یا بری اس پر بھی ایمان لاؤ کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے، اور فرض نمازوں کو تم ادا کرو اور فرض زکوٰۃ کو ادا کرو۔ تو وہ کہنے، یا رسول اللہ، میں نے ان سب باتوں کو قبول کر لیا اور میں ان سب کو ضرور کروں گا۔ تو حضرت جریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے، اور یہ اتنے اونچے تھے کہ اس کے بعد فرماتے ہیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے تو خوشی کے مارے میں حضور تبسم فرماتے تھے۔ تو یہ تھی شان بھائی حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ تھے اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ ہے دعوت کی تفصیل جس کو اللہ نے اس امت کے لیے محفوظ کیا کہ ہمارا دعوت دینا عین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو۔ تو بھئی یہ محنت بھی کرنی ہے، اور محنت حضور کے طریقے پر کرنی ہے۔ سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ مؤثر اور اللہ کو پسندیدہ راستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ خود جانا، خود دعوت دینا، جی ہاں، اور صحابہ کو کہ جو ایمان لے آئے اس کو مدینہ لے آؤ۔ تو اس لیے ہماری اس محنت سے مقصود کہ حضور کی محنت بھی زندہ ہو، اور حضور کی محنت میں حضور کا طریقہ بھی زندہ ہو، اور حضور والی صفات کے ساتھ اس کو کیا جائے، تبھی یہ محنت کرنے والوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ اور جہاں جہاں اس محنت کو کیا جائے گا، اللہ گناہوں کے، ظلم اور شرک کے زہریلے اثرات کو ختم فرما کر ماحولوں کو ایسا نورانی بنا دیں گے کہ جو بھی اس ماحول سے میں آئے گا تو بے ساختہ اس کا دل اس دین کے حق ہونے کی گواہی دے گا۔ اس کے لیے بھی ہمیں ماحول کا اعمال کا ماحول بنانا ہے۔ یہ نہیں کہ کبھی کر لیا کبھی نہیں کیا، ہم اعمال یہ مزاج بن جائیں، یہ اعمال ہم پر غالب آ جائیں، اور ان اعمال کی فضاؤں میں ایسی علاقوں میں ایسی فضا بن جائے کہ آتے اب دور سے اس ماحول میں آنے والا جیسے اندھیرے سے سخت روشنی کی طرف آ گیا۔
اس کے لیے ان اعمال کی پابندی کرنی ہوگی، اور اعمال کی پابندی پرہیز کے ساتھ، یہ نہیں کہ اعمال بھی چل رہے ہوں، لایانی بھی چل رہے ہوں، مسجد میں بھی ٹھہرے ہوں، بازاروں میں بھی پھر رہے ہوں، کچھ وقت عمل بھی کر لیا، کچھ وقت غیبتیں شروع کر دی۔ نہیں بھائی نہیں، جب اللہ کے راستے میں نکلے ہیں اور ہم نے یہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دیا ہے، ہر آدمی اپنا خود ذمہ دار ہے، وہ تو مسلسل ان اعمال کو، اجتماعی اور انفرادی اعمال کو کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، بار بار نیت کو ٹٹولتا رہے اور اللہ سے مانگتا رہے، اے اللہ میرے ان اعمال کو قبول فرما لے، مطمئن نہ ہو بلکہ ڈرتا رہے، جی ہاں، اور مسلسل کوئی وقت اس کا ضائع نہ جائے۔ اس کے لیے انشاءاللہ یہ 40 دن 4 مہینے جب مسلسل اجتماعی انفرادی اعمال اور راتوں کا رونا ہوگا، تو ایسا مجموعہ جو قربانی سے ہم اعمال کو کرے گا، ہزاروں اور لاکھوں نہیں، چند سینکڑے بھی ایسے اعمال والے بن جائیں تو اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کر فضاؤں کو بدل دیں گے۔ نہ ہم پرانی عادتیں چھوڑتے ہیں، نہ کوئی ہمیں بازار لے جائے وہ ہم سے چھوٹتا ہے، اور جناب تھوڑے سے فارغ ہوئے تو پھر دوسری باتوں میں لگ گئے۔ تو اس کے لیے یہ حفاظت ضروری ہے۔ آدمی کے اپنے اسلام کو خوبصورت بنانے کی نشانی یہ ہے کہ لایانی سے پرہیز کرے، یعنی جس میں دنیا آخرت کا فائدہ نہ ہو اس سے پرہیز کرے۔ باقی کسی مسلمان کی حقارت آ جائے، کسی مسلمان پر غصہ آ جائے، زبان سے کسی مسلمان کی برائی کو بیان کریں، یہ تو بھئی اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ جس نے دوسری مسلمان کو اپنی نظروں میں حقیر جانا تو وہ خود اللہ کی نظروں سے گر گیا۔ ہم تو ہر ایک مسلمان کو فی الحال، حتیٰ کہ غیر مسلم کو بھی فی المعال اپنے سے بہتر سمجھے کہ یہ تو ابھی کفر میں ہے، اگر اسلام میں آ گیا پتہ نہیں کس اخلاص سے یہ اسلام لے آئے اور مجھ سے بھی بہت اچھا ہو جائے۔ تو بھی تواضع کے ساتھ، اوقات کی حفاظت کے ساتھ چلنا، اجتماعیت کو برقرار رکھنا، مشورے اور امیر کی طاعت میں چلنا، اس سے وہ انسان وہ پاکیزہ بنے گا کہ اللہ اپنی اس مبارک محنت کے لیے قبول فرما لیں گے۔ تو بھئی یہ وقت تو اپنی تربیت کا، سیکھنے کا، اور وقت کو حفاظت کا جو ہے یہ موقع ہے کہ ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو بھی کریں گے نا اہتمام انشاءاللہ۔ اللہ نے صدیوں بعد یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور اللہ ہدایت کی ہوائیں چلانے میں ہمارا محتاج نہیں۔ ہم صفات والے، قربانی والے، ایک دوسرے کا خیال کر کے اللہ سے ڈرتے ہوئے کریں گے تو یہ ساری انسانیت کی ہدایت ہمیں ہمارے نامہ اعمال میں آ جائے گی اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ قبروں میں بھی چلے جائیں گے تو قیامت تک جو عمل ہوں گے اللہ اس کا ثواب دیتے رہیں گے۔ اور اگر بھئی خدا نخواستہ شیطان نے ہمیں نہ چھوڑا اور ہم بھی اپنی پرانی عادتوں پر رہے تو بہت نقصان کا ڈر ہے۔ جس اللہ نے ہمیں نکلنے کی توفیق دی، ہماری تربیت بھی فرما دے، ہمارے روئے رومے کو اللہ پاکیزہ اور نورانی بنا دے اور اعمال والا بنا دے۔ جیسے دن کا اعمال کا اہتمام کریں تو اسی طرح بھی راتوں کا اٹھنا یہ بہت جان ڈالنے والا ہے ہماری محنت میں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، راتوں کو اٹھنا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، لمبی لمبی نفلیں پڑھنا، دعاؤں میں رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا دینا، کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ اللہ کو دکھا رہا ہے، اور اللہ کے سامنے جھوٹی شکل بنا لو، رونا نہیں آ رہا، اللہ فرمائے اس کو بھی میں حقیقت عطا کر دوں گا۔ تو بھئی یہ ضروری ہے ہماری اس محنت کے ساتھ کہ جتنا ہمارا خلوت میں لوگوں سے واسطہ ہو اتنا ہی راتوں کو جلوت میں اللہ سے ہمارا رابطہ ہو۔ اور اللہ نے یہ موقع دیا ہو دین والوں کے لیے اور آخرت کی کمائی کرنے والوں کے لیے سیزن ہے، یہ دن کی کمائی بھی اور رات کی کمائی بھی، یہ سردیوں کے دن کے ساتھ دن میں تھوڑے دن میں وقت پورا ہو جائے، اس میں دعوت بھی ہو گئی، تعلیم بھی ہو گئی، اور اگر انسان روزہ رکھ لے تو اس کا احساس بھی نہ ہو، اور راتوں کو نیند بھی پوری ہو جائے اور تہجد میں بھی کھڑا ہو جائے، اور اسی وقت عادت ڈال لیں کہ پھر سخت گرمیوں میں جب راتیں بہت مختصر ہوتی ہیں اس وقت بھی تبلیغ والوں کی تہجد نہ چھوٹے اور ان کے گھروں میں تہجد کی فضا ہو اور راتوں کو جو ہے اللہ سے مانگنے کی فضا ہو۔ تو بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو جس اللہ نے ہمیں نکلنے کا موقع دیا تو اس موقع کو صحیح کام میں لانا اور صحیح ترتیب سے گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللهم اشف مرضانا واهد ضالتنا وأد ديوننا واقض حاجاتنا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم اغفر موتانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.